عشق کا مضمون سن کر ایک ایسا اضطراب پیدا ہوا کہ ساری مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ بھولے بھٹکے گناہگاروں کو میری محبت اور میرے انتظار کا پتہ چل جائے، مجھے اپنی عزت کی قسم وہ میرے شوق میں مر جائیں۔ اگر تو تیرا رونا دوزخ کے ڈر سے ہے تو سن لے، میں نے تمہیں دوزخ سے امان دے دی۔ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مکھڑا دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ ہم کو حاجت نہیں ہے حوروں کی، اپنا جلوہ ہمیں دکھا مولا۔ میرے عشق اور میری رؤیت و دیدار کے مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے میرے دیدار کے۔ یہ اسی پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کا صلہ ہے جو میری رضا کی خاطر گزارتے تھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین المکرمین وأولیاء امتہ والصالحین وعلینا معهم اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی ہے۔ آج کا موضوع جس پر اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اذن سے گفتگو ہوگی وہ ہے عاشقوں کی جنت، دیدار الہی۔ کہ عاشقوں کی جنت کیا ہوگی، یہ آج کا موضوع ہے۔ عاشقوں کی جنت، دیدار الہی۔ 27ویں شب رمضان ہے، ختم قرآن کی رات ہے، بڑی برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کی رات ہے، قبولیت اور استجابت کی رات ہے، اور اللہ کے طالبوں کا، اللہ کے مریدوں کا، اللہ سے لو لگانے والوں کا، اللہ کے سائلوں کا، اللہ کے در کے گداگروں کا ایک سمندر ہے، بحر بے کنار، جسے کیمروں کی آنکھیں اپنے حصار میں نہیں لے سکتی۔ آج کا موضوع چونکہ عاشقوں کی جنت کا ہے، اور عاشقوں کی جنت کا تعین کر کے بتا دیا، وہ صرف دیدار الہی ہے۔ عاشق اس سے کم درجے کی کسی جنت پہ راضی نہیں ہے، نہ انہیں طلب ہے، نہ وہ اس کے لیے تڑپتے۔ اس دیدار الہی کی جنت کو پانے کے لیے آج لوگ جو 27ویں شب منہاج القرآن کے اس عظیم مرکز پر جامع المنہاج میں پہنچے ہیں،
حضور قدوۃ الاولیاء سیدی و سندی و مرشدی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز کے زیر سایہ اور آپ کے ہمسائیگی میں اور آپ کے زیر سایہ جمع ہیں، تجلیات توحید کو لینے کے لیے، انوار نبوت و رسالت کو لینے کے لیے، اور برکات ولایت و غوثیت کو لینے کے لیے۔ پھر یہ مبارک شب جس میں اللہ ہی کو معلوم ہے کس حساب سے اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، کتنوں کی بخشش کا آج امر جاری ہوگا، کتنوں کے لیے آج پروانہ جنت جاری کیا جائے گا، کتنوں کے گناہ مٹانے کا حکم صادر ہوگا، کتنوں کے احوال باطنی بدل جانے کی تقدیر لکھی جائے گی، کتنوں کو اعمال صالحہ کی خیرات بانٹی جائے گی، کتنوں کو اخلاق حسنہ کا فیض ملے گا، کتنے لوگ اپنا مقدر بدل کے جائیں گے، مگر یہ سب کچھ عشق کی چنگاری جلے گی تو اس سفر کا آغاز ہوگا۔ آج بات شروع کر رہا ہوں عشق کے مضمون سے کہ عشق کیا ہے اور کس پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت سمنون المحب کے دو واقعات سے تصوف اور معرفت اور تراجم رجال کی کتب میں ان بزرگوں کا نام حضرت سمنون المحب آتا ہے۔ پورا نام تھا سمنون بن حمزہ الخواص۔ جو ان کے دو چھوٹے واقعات بیان کر رہا ہوں وہ واقعہ کی ضخامت میں چھوٹے ہیں مگر معنویت میں بہت بڑے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ امام ابو القاسم القشیری رسالہ قشیریہ میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ربیہ ان سمنونا تکلم فی المحبہ، کہ ایک روز حضرت سمنون المحب نے محبت عشق کے موضوع پر خطاب کیا مسجد میں، فتکسرت کنادید المساجد، عشق کا خطاب سن کر مسجد میں جو قندیلیں لگی ہوئی تھیں، قندیلیں، چراغ اس زمانے ہوتے تھے، قندیلیں پوری مسجد میں، وہ عشق کا مضمون سن کر ایک ایسا اضطراب پیدا ہوا کہ ساری مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا گئیں اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گر گئی۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت ابو القاسم ابراہیم بن فاتق بن سعید البغدادی روایت کرتے ہیں، یہ بھی رسالہ القشیریہ میں ہے، کہ پھر ایک روز اس عاشق سمنون المحب نے باہر ایک میدان میں جہاں درخت بھی تھے عشق کے موضوع پر خطاب کیا، اور طالبان الہی اور عاشقان الہی کا ہجوم تھا۔ ایسی مجلسوں میں کتنے لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خطاب میں ایک روز 70 شہداء عشق کے جنازے اٹھے، 70 لوگ شہید ہوئے۔ آپ کے خطاب میں
حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب میں بڑے بڑے علماء بھی شریک ہوتے، بڑے بڑے محدث شریک ہوتے، بڑے بڑے فقیہ شریک ہوتے، بڑے بڑے مفسر شریک ہوتے، بڑے بڑے متکلم شریک ہوتے، چونکہ آپ صرف صوفی اور ولی نہ تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے مجتہد بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے مدرس بھی تھے۔ ایک دن میں 14 فنون کے اسباق خود پڑھاتے تھے، اور تاریخ کی بڑی بڑی نامور ہستیاں آپ کے حضور زانو تلمذ طے کرنے آتے تو سبق عشق بھی لیتے، سبق محبت بھی لیتے، سبق معرفت بھی لیتے، سبق سلوک بھی لیتے، سبق طریقت بھی لیتے، سبق حقیقت بھی لیتے، سبق قربت الہی بھی لیتے، اور سبق دیدار الہی بھی لیتے۔ ہر کوئی اپنے نصیب کے مطابق لیتا۔ تو کئی بڑے محدث، ان کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کے خطاب میں ان کو سنتے سنتے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، لباس پھاڑ دیا، بے ہوش ہو جاتے، خشی کھا کے گر پڑتے، اور جیسا میں نے عرض کیا بسا اوقات جنازے اٹھتے۔ کیا زمانہ تھا، کیا کیفیات تھیں، کیا تجلیات تھیں، کیا اثرات تھے، کیا برکات تھی۔ ہم تو اجڑے ہوئے زمانوں میں، اجڑے ہوئے لوگ، بکھرے ہوئے دماغ، منتشر دل، ویراں طبیعتیں، مادہ پرستی کے شوقین، مال و دولت اور حرص و لالچ کے پجاری، رب کو پشت کیے ہوئے، آخرت کو بھولے ہوئے، دنیا میں مست و بے حال، سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، اور لٹنے کا احساس بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سمنون المحب نے دوسرا خطاب کیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ، شاید چڑیا ہو یا طوطا ہوگا، چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا، وہ درخت چھوڑ کر آپ کا خطاب عشق کے موضوع پر سنتے ہوئے درخت کی ٹہنی سے اڑ کر آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھا، پہلے آپ کے قریب آ بیٹھا کسی چیز پر، پھر سننے کے لیے وہ پرندہ اور قریب ہوا، پھر قریب ہوتا گیا، پھر آپ کے بازو پہ آ بیٹھا، اور جب عشق کا بیان کمال پہ پہنچا وہ پرندہ گرا اور وہ شہید عشق ہو گیا، زمین پہ گرا، اس کا خون بہا اور مر گیا۔ عشق کی کیا کیا واردات ہوتی ہیں، عشق نے کس کس کو مجنون نہیں بنایا اور کس کس کو رانجھا نہیں بنایا، کس کس کو صحراؤں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں نہیں پھرایا تلاش یار میں، کس کس کو نہیں رلایا، کس کس کو نہیں جگایا، کس کس کو نہیں تڑپایا۔ وہ تڑپے بغیر نہیں ملتا، تلاش کے بغیر نہیں ملتا۔ امام ابو القاسم القشیری بیان کرتے ہیں الرسالہ القشیریہ میں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور یہ واضح ہے کہ کتب سابقہ کی تعلیمات جو صحیح طریق سے چلی آ رہی تھیں اہل کتاب کے ہاں، وہ صحابہ کرام تک، تابعین تک، سلف صالحین تک پہنچی، اور اولیاء اور صالحین نے، سلف صالحین کے معتمد مستند ہستیوں نے ان کو قلم بند کیا۔ داؤد علیہ السلام کو وہی فرمایا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم وشوقی الی ترک معاصیہم۔ اب توجہ سے سنیں، اب رب کی باتیں شروع ہو گئی ہیں محبوب کی۔ فرمایا اے داؤد، اگر وہ لوگ
جو میری طرف پیٹھ کر کے چلے گئے ہیں، جو میری طرف پشت کر کے، مجھ سے منہ موڑ کے، مجھے بھول کے کسی اور سمت چل پڑے ہیں، کسی اور سمت، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے، ان کے پلٹ آنے کا کتنا انتظار ہے، اور میں ان کے لیے کتنی نرمی اور شفقت لیے بیٹھا ہوں، اور میں کتنا شوق رکھتا ہوں اس امر کا کہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور میری اطاعت کی طرف آ جائیں، اگر ان بھولے بھٹکے گناہ گاروں کو میری محبت اور میرے انتظار کا پتہ چل جائے تو فرمایا لماتو شوقاً الیہ، مجھے اپنی عزت کی قسم وہ میرے شوق میں مر جائیں، زندہ نہ رہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں گناہ گاروں سے، مجھ سے منہ پھیر کے چلے جانے والوں سے کتنا شوق اور انتظار رکھتا ہوں ان کے لیے، اور وَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُم مِّن مُحَبَّتِي، اور انہیں یہ پتہ چل جائے تو ان کی ہڈیوں کا ایک ایک جوڑ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، وہ مر جائیں۔ پھر فرمایا اے داؤد ہَذِهِ ارادتی فی المدبرین، یہ میرا عالم ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے بھول کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، فَكَيْفَ ارادتی فی مقبلین الیہ، تو سوچو ان لوگوں کے ساتھ میرے اشتیاق کا عالم کیا ہوگا جو میری طرف دوڑے آ رہے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کے رخ میری طرف ہیں، جنہوں نے رخ مجھ سے پھیر لیے ہیں، ان کے لیے میرے شوق کا عالم یہ ہے کہ پلٹ آئیں، تو ان کے ساتھ میری محبت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے چہرے میری سمت سے کہیں اور پھرتے ہی نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابو سلیمان الدارانی بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابو سعد النیشاپوری نے تہذیب الاسرار میں بیان کیا ہے۔ ابو سلیمان الدارانی جلیل القدر تابعین میں سے اور بڑے بلند رتبہ اولیاء میں سے، اصفیاء میں سے اور عاشقوں میں سے تھے، ان کی کرامتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا اے داؤد انی خلقت قلوب المشتاقین الی من رضوانی، جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو مجھ سے جوڑے رکھتے ہیں، میں نے ان کے دلوں کو اپنے رضوان سے، اپنی رضا سے تخلیق کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ان کے دلوں کے جز کی تخلیق اپنی رضا سے کی ہے۔ وَاتَّخَذْتُهُمْ لِنَفْسِي، اور پھر میں نے انہیں اپنی ذات کی خالص محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے، ہائے ہائے، وَجَعَلْتُ أَبْدَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَوَاضِعَ نَظَرِي، اور پھر میں نے ان کے بدن، جن کے بدنوں کے اندر میری محبت سما گئی ہے، ان کے بدنوں کو زمین پر کیا بنایا ہے؟ ان کے بدنوں کو زمین پر ایسی جگہیں بنا دیا ہے جنہیں میں بار بار تکتا رہتا ہوں، میں ان کے جسموں کو تکتا رہتا ہوں، وہ میری نظر محبت اور میری نظر لطف و کرم کا محل ہیں، میں ان پہ نگاہ ڈالتا رہتا ہوں۔ وَقَطَعْتُ مِنْ قُلُوبِهِمْ طَرِيقًا، اور پھر میں ان کے دلوں میں ایک راستہ نکالتا ہوں، ان کے دلوں میں ایک راستہ نکالتا ہوں، ایک کھڑکی کھولتا ہوں، ایک دروازہ سا کھولتا ہوں، يَنْظُرُونَ بِهِ إِلَيَّ، وہ اس راستے سے اپنے دلوں کی آنکھ سے مجھے تکتے رہتے ہیں۔ وَيَزْدَادُونَ بِهِ لَدَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَوْقًا، ان دلوں کی آنکھوں سے مجھے تکتے رہتے ہیں، میرے جلوہ حسن میں گم رہتے ہیں، اور میں اس طرح ہر روز ان کے شوق و محبت کو بڑھاتا رہتا ہوں، ان کی طرف میں اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب ہوتے جاتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔
فرمایا داؤد علیہ السلام کو وحی کی اللہ پاک نے، یا داؤد ذکری للذاکرین، میری یاد اور میرا ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، وجنتی للمطیعین، اور میری جنت میری اطاعت گزاروں کے لیے ہے، وزیارتی للمشتاقین، اور میرا دیدار میرا شوق اور محبت رکھنے والوں کے لیے ہے، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِلْمُحِبِّينَ، اور جو میرے عاشق ہیں میری ذات خالص ان کے لیے ہے۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، جس کو شیخ احمد الرفاعی نے حال و اہل الحقیقت مع اللہ میں بیان کیا۔ فرمایا باری تعالیٰ نے، یا داؤد اخبر اہل الارض بانی حبیب لمن احبنی، میرے داؤد زمین والوں کو بتا دیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، اور جو میرے محب ہیں میں ان کا محب ہوں، میں دوہرا رشتہ محبت قائم کر لیتا ہوں، وجلیس لمن جالسنی، اور جو میری مجلس میں بیٹھنا چاہے میں ان کا ہم نشین ہوں، ومونس لمن آنس بی، اور جو من سے انس معانست قائم کر لے میں اس کا مونس ہو جاتا ہوں، وصاحب لمن صاحبنی، اور جو میرا ساتھی بننا چاہے میں اس کا ساتھی ہو جاتا ہوں، ومطیع لمن اطاعنی، اور جو میری ہر بات ماننے لگ جائے میں ان کی ہر بات ماننے لگ جاتا ہوں، ومختار لمن اختارنی، اور جو مجھے چن لے ہر ایک پر ترجیح دے دے میں بھی ساری خلق میں اس کو چن کر ترجیح دے دیتا ہوں۔ قل لعبادی، میرے داؤد میرے بندوں کو بتا دے، ہلمو، جب یہ سب کچھ سن چکے ہو، ہلمو الی مصاحبتی، آؤ میرے ساتھ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، ومجالستی، آؤ میری مجلس میں بیٹھنے کے لیے دوڑ کے آ جاؤ، ومؤانستتی، آؤ مجھ سے انس کرنے کے لیے دوڑ کے آ جاؤ، وسارعوا الی محبتی وقربتی، دوڑتے کیوں نہیں میری محبت کی طرف دوڑو، میری قربت کی طرف دوڑو۔ واہ واہ واہ، یہ بلاوا ہے رب کائنات کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑا روئے، بہت رونے والے تھے، انبیاء میں سے بہت روتے تھے، حتیٰ ذہب بصرہ، آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، ثم رد الیہ بصرہ، اللہ نے پھر بینائی لوٹا دی، فبکا حتیٰ ذہب بصرہ، پھر بینائی چلی گئی، عشق الہی میں روتے 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 پھر اللہ پاک نے بینائی لوٹا دی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، بینائی آئے وہ پھر عشق الہی میں روتے روتے بینائی کو قربان کر دے، پھر اللہ بینائی دے دے، پھر رو رو کے آنکھیں قربان کر دے، پھر بینائی دے دے، پھر عشق میں رو رو کے آنکھیں قربان کر دے۔ تب مالک نے وہی بھیجی، پوچھا شعیب ان کان بکاؤک من مخافت النار فقد امنتک من النار، اے شعیب اگر تو تیرا رونا دوزخ کے ڈر سے ہے تو سن لے میں نے تمہیں دوزخ سے امان دے دی، نہ رویا کر، دوزخ سے امان دے دی۔ وَإِن كَانَ بُكَاؤُكَ مِنْ أَجَلِ الْجَنَّةِ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكَ الْجَنَّةَ، اور اگر تیرا رونا میری جنت رضوان کے لیے ہے تو میں نے لکھ دی، واجب کر دی تمہارے لیے جنت، اتنا نہ رویا کر۔ آپ نے جواب دیا فقال لا یا رب، نہ تیری دوزخ کے ڈر سے روتا ہوں نہ تیری جنت کے حرص میں روتا ہوں، ولیکن من الشوق الی رؤیتک، صرف تیرے دیدار میں تڑپتا ہوں، صرف تیرے دیدار کے انتظار میں روتا ہوں۔ وہ دن عرض کیا مولا وہ دن کب آئے گا جب تو بلا حجاب اپنا جلوہ کرائے گا؟ آنکھیں ترس گئی ہیں،
تجھے تکنے کو جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مکھڑا دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہی کی اے شعیب، حق لمن ارادنی ان یبکی من شوقی، اچھا جسے میرے دیدار کا شوق ہے، حق ہے کہ وہ اسی طرح رویا کرے۔ انہ لیس لہذا دواء غیر لقائی، تو میرے عشق اور میری رؤیت و دیدار کے مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے میرے دیدار کے۔ اور اللہ کے عاشق جو اس کی ذات سے عشق کرتے اور اس کے دیدار کے لیے تڑپتے اور اس کے دیدار کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وحی کی، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا عشق اپنے دل میں جما لیتا ہے اور ہمہ وقت میرے دیدار کی انتظار میں تڑپتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ میں ہر روز 70,000 مرتبہ اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ اطلع علیہ فی کل یوم 70,000 مرہ، میں ہر روز 70,000 مرتبہ۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج اس مبارک رات کے اندر اللہ کی طلب میں آنے والوں، سوچو وہ خوش نصیب، میری بیٹیوں سوچو وہ خوش نصیب دل جس میں اللہ سما جائے، اللہ کا عشق سما جائے، اللہ کے جلوے کی طلب سما جائے اور ہر غیر نکل جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہ میں ہر روز 70 بار نہیں 70,000 بار اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آپ نہیں چاہتے 70,000 بار آپ کے دل کو رب دیکھے؟ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو امام سلمی نے روایت کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 70 مرہ، ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ ہر روز صبح و شام 70 بار دیکھتا ہے۔ تو 70 بار دیکھنے سے لے کر ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں 70,000 بار دیکھتا ہے۔ آپ کا دل نہیں کرتا کہ ایسا دل بنا لیں؟ بولیے نا، آج سودا کر لیں نا، کچھ میرے ساتھ سودا کر لیں۔ جی نہیں کرتا کہ دل کو ایسا اجلا کر لیں، مانج لیں، اجلا کر لیں، روشن کر لیں، خوبصورت کر لیں، اس کو زیب و زینت دے دیں، ہر میل کچیل کو نکال دیں، حرص و حوث کو نکال دیں، شہوت کو نکال دیں گے، گندگی کو نکال دیں، دنیا پرستی کو نکال دیں، لعنت بھیج دیں جس میں برباد ہو رہے ہیں۔ دل کو صاف کریں، صرف مولا کا نور، مولا کی محبت، مولا کی رغبت، مولا کا انس، مولا کی قربت، مولا کی رضا، صرف اس کو سنبھالیں۔ پھر دیکھو رب آپ کے دل کو بار بار دیکھے گا دن میں، پھر اس کے دیکھنے کی لذت محسوس ہوگی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھا ہے۔ جب اس کی نگاہ پڑے گی آپ کی کیفیت بولے گی کہ رب نے دیکھا ہے۔ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے ایک صحرا میں تھا، عاشقوں کی بات ہے نا، اور وہ صحراؤں میں بہت جاتے تھے کیونکہ وہاں فطرت ہوتی ہے۔ صحراؤں میں قدرت زیادہ قریب ہوتی ہے، شہروں میں جو قدرت ہے وہ سمٹ جاتی ہے۔ آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، آپ بیٹے بیٹیاں تو یہیں پیدا ہوئے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ زیادہ عمر والے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ دیہات کی زندگی میں کتنی قدرت کے قریب تھے ہم لوگ۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، دیہاتی زندگی میں قدرت کے کتنے قریب تھے، فطرت کے کتنے قریب تھے۔ شہروں میں آتے گئے حقیقت اور فطرت سے کتنا دور ہو گئے، آداب بدل گئے، اخلاق بدل گئے، طور طریقے بدل گئے، دلوں کی ثقافتیں بدل گئیں، حیا بدل گئے، زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ پھر شہروں کی زندگی
میں دیہاتوں میں تو نہیں رہا، بچپن ہی سارا شہر میں گزرا جنگ میں، مگر ہمارا محلہ، ہماری گلی ختم ہوتی تو آگے فصلیں، گاؤں شروع ہو جاتے تھے، تو 2 قدم اٹھانے کے بعد پھر لہلہاتے کھیت، دور دور تک پھر کھیت ہوتے، تو پھر اس میں ایک سارا مناظر قدرت کا ہوتا تھا، تو جہاں قدرت عیاں ہوتی تھی اس کا حسن عیاں ہوتا تھا، پھر طبیعتوں میں سادگی تھی، ہیر پھیر نہیں تھا، ہیلا گری نہیں تھی، دھوکہ بازی نہیں تھی۔ پھر زمانے کا بھی فرق ہے، زمانے بدلتے گئے، نسلیں بدلتی گئیں، قدریں بدلتی گئیں، اخلاق بدلتے گئے، اعمال بدلتے گئے، سوچیں بدلتی گئیں، مکاری آتی گئی۔ پہلے سادگی کا غلبہ تھا، اب مکاری آ گئی۔ پہلے کثرت کے ساتھ ایمانداری کا غلبہ تھا، اب ہر طرف بے ایمانی آ گئی، چوری چکاری آ گئی۔ پہلے حیا کا غلبہ تھا، اب بے حیائی آ گئی۔ پہلے دین پرستی کا غلبہ تھا، اب دنیا پرستی کا غلبہ آ گیا۔ یہ ہماری آنکھوں کی بات ہے، میں صرف 40-50 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ جتنا منظر آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ 60s کی دہائی اور 70 کی دہائی تک میں نے دیکھا ہے، میری عمر کے سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ پچھلی صدی میں 60 کی دہائی 70 کی دہائی تک، یہ زمانے کی بات میں وہ کر رہا ہوں۔ لوگ ہی اور طرح کے تھے، ترجیحات اور تھی، اور آگے تو ساری دنیا فیک ہو جانی ہے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وقت ہے، AI آ گئی ہے، آپ دیکھنا ہر چیز فیک ہو جانی ہے، تقریریں فیک ہو جائیں گی، تحقیقیں فیک، خطابات فیک، بیانات فیک، حتیٰ کہ انسان بھی فیک آ جائیں گے، آرٹیفیشل روبوٹ ورلڈ ہو جائے گی۔ یہ تو آپ کی نسل ہے یا 2 نسلیں ہیں جو ابھی تھوڑی زیادہ قدرتی یا حقیقی زندگی کی بچی کھچی چیزوں میں ہیں، اب آگے سب کچھ فیک آنے والا ہے۔ ساری زندگی میں مکر ہوگا، جھوٹ ہوگا، ابھی بھی مکر کا غلبہ ہے، جھوٹ کا غلبہ ہے، ظلم کا غلبہ ہے، ناانصافی کا غلبہ ہے، بددیانتی کا غلبہ ہے، جبر کا غلبہ ہے۔ آج دلوں میں سچائی رکھنے والا آدمی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، ایماندار آدمی نیچ سمجھا جاتا ہے، نمازی دیندار آدمی بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ آج جو جتنا ظالم ہے، جابر ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، مکار ہے، ظلم کرنے والا ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنا بڑا ہے۔ کلچرل چینج آ گئی ہے، اس سے سائیکی چینج ہو گئی ہے، پرسنالٹیز چینج ہو گئی ہیں، وے آف تھنکنگ چینج ہو گیا ہے، ہر چیز تنقید کی نگاہ سے سوچتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ مانتے تھے، اس کے بعد جانچنے لگے، اب جانچنے کے بعد انکار کرنے لگے۔ ہم سوچ کا آغاز انکار سے کرتے ہیں۔ پہلے حسن ظن تھا، اب سوء ظن ہے، بدگمانی، پہلے نیک گمانی تھی۔ پوری زندگی کی سمت الٹ ہو گئی ہے، الٹ ہو گئی، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ تو ہم ان اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سب لوگ، وہ سب جماعتیں، وہ سب تنظیمیں، وہ سب ادارے، وہ سب مرکز، وہ سب لوگ جو کسی بھی کیپیسٹی میں اپنے اپنے رنگ میں چراغ جلا رہے ہیں، اندھیروں سے لڑ رہے ہیں، انسانی قدروں کو زندہ کرنے کی کاوش میں ہیں، دین کو زندہ کرنے، دین کے پیغام کو پھیلانے، اللہ رسول کی محبت کو پھیلانے اور مرے ہوئے انسان کے اندر انسانیت کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ آج دیکھنے میں انسان ہے کیونکہ اس میں انسانیت نہیں بچی، دیکھنے میں انسان ہے مگر انسانیت نہیں بچی۔ شاید اگر اجازت دیں میں سچ بولوں تو انسانیت نے تو کیا بچنا، حیوانیت سے بھی اور بہیمیت سے بھی بدتر حالات کو جا پہنچے ہیں ہمارا معاشرہ، اور ایک ہمارا نہیں، ہر سمت یہ حالات ہیں، ہر سمت حالات۔ تو قدرت صحراؤں میں ملتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا، ایک بصرہ کے کنارے میں گیا، ایک جوان مریض تھا، جوان دیکھنے میں مریض لگتا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، قبلہ رخ کھڑا تھا اور اپنے مالک کو پکارتا تھا، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا بولیاں تھیں، کیا بولیاں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، طال شوقی الیک، میرے شوق اور انتظار کو بڑے دن گزر گئے، وقت طویل گزر گیا،
الا متا تحبسنی عنک، کب تک مجھے قید میں رکھے گا، کب تک مجھے قید میں رکھے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اس طرح میں لبنان کے پہاڑوں میں گیا، ایک جوان، میں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے بیٹے اور بیٹیوں، ایک جوان کھڑا وہ کہتا یا من قلبی لہو محب، اے وہ ذات میرا دل جس کا عاشق ہے، وہ نفسی لہو خادمت، اے وہ ذات میرا نفس میری جان جس کی نوکر ہے، شوقی الیہ شدید، میرا شوق تیری طرف شدید ہو گیا ہے، متا القاکا، بس وہ پکارتا پکارتا غشی کھا کے گر گیا، کب تجھ سے ملاقات ہوگی، کب تجھ سے ملاقات ہوگی، کب تجھ سے ملاقات ہوگی؟ اب ملاقات اور دیدار کی طرف آ رہے ہیں، یہ میں نے اس کی تمہید رکھی۔ حضرت امام حسن بصری کے زمانہ میں، امام حسن بصری کے زمانے میں ایک بزرگ ہے، ان کی بیٹی بیمار ہو گئی، اور اللہ کے عشق میں روتے روتے، اللہ کے عشق میں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ کے عشق میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بینائی چلی گئی تو ان کے والد گئے حضرت امام بصری کو بلا لائے کہ آپ روحانی طبیب ہیں، میری بیٹی عشق الہی میں اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، اس کی بینائی چلی گئی، آپ آ کے اسے کچھ سمجھائیں کہ کچھ اپنی جان پہ رحم کرے، کچھ نرمی کرے، ہم سب پریشان ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب بن کے تشریف لائے، آ کے اس بیٹی، جوان بیٹی سے بات کی جو عاشقہ تھی اللہ کی، کہ اپنی جان پہ کچھ رحم کر، کچھ نرمی کر، رونا کم کر، آنکھوں کو اور نقصان ہو جائے گا۔ اس جوان عاشقہ نے جواب دیا، وہ جواب سن لیں، میری بیٹیاں سنیں، میری بیٹیاں دھیان سے سنیں۔ اس نے جواب دیا امام حسن بصری کو اور کہا اگر تو میری آنکھیں، اگر میری آنکھیں اس قابل نہیں ہوئیں، اگر میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ مولا کا دیدار کر سکیں، تو پھر ان کا نابینا پن ہی بہتر ہے، انہیں بینائی کیوں ملے؟ اگر یہ دیدار کرنے کے قابل نہیں بنی یہ آنکھیں، تم نابینا رہنا بہتر ہے، اور اگر یہ اس قابل ہو گئیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں تو پھر ایسی ہزاروں آنکھیں اس کے دیدار پر قربان۔ دو جملے بولے، حضرت امام حسن بصری تڑپ اٹھے، اٹھ کے چل دیے۔ اس کے والد نے پوچھا حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں طبیب بن کر آیا تھا اور مریض بن کے جا رہا ہوں، معالج کے طور پہ آیا تھا، مجھے تو خود معالج مل گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے عاشق ہوتے ہیں اور اللہ کے دیدار کے سوا کسی چیز کی طلب ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کے احوال جدا ہوتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت فتح بن محمد الازدی الموصلی، ان کی وفات 161 ہجری میں ہوئی۔ میں جتنے چیزیں بتا رہا ہوں یہ سب اتباع التابعین، سلف صالحین کے زمانے کی ہیں، جن کو اکابر نے، ائمہ نے لکھا ہے کتب میں۔ وہ فتح الموصلی کی 2 بیٹیاں تھیں، واہ واہ واہ۔ اب وہ بیٹے کہاں، وہ بیٹیاں کہاں، وہ نسلیں کہاں؟ 2 بیٹیاں تھیں، وہ حج کے لیے گئیں، دونوں بہنیں اکٹھی حج کے لیے گئیں۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچی تو دونوں کی نگاہ کعبۃ اللہ پہ پڑی، پہلی بار کعبۃ اللہ پہ جو نگاہ پڑی تو ایک بہن نے، دونوں عاشق تھی، عاشقان الہی تھی، عاشقان الہی، ایک بہن نے دوسری بہن کا ہاتھ پکڑا، قالت احداہما للاخری،
یا حاضے ہی احاذا بیت ربی، ہاتھ پکڑا کہا اے میری بہن کیا یہ میرے مولا کا گھر ہے؟ یہ میرے مولا کا گھر ہے؟ اگر یہ عالم میرے مولا کے گھر کا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، گر گئی، وفات پا گئی۔ جب وفات پا گئی چیخنے کے بعد تو جو دوسری بہن تھی چیخ نکلی، اس بہن نے کہا ہاں یہی گھر ہے۔ کہا اگر اس کے گھر کا عالم یہ ہے تو اس کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ چیخی، وفات ہو گئی۔ دوسری بہن بولی ہے اللہ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کتنی دیر تک انتظار کروائے گا؟ میرا شوق ابھی اور کتنا طویل ہے، کب تجھ سے ملاقات ہوگی؟ یہ کہہ کے اس نے کہا آہ آہ آہ، 3 بار اس کی آہ نکلی، حتی ماتت، وہ بھی گر کے وفات پا گئی۔ دونوں بہنیں عشق الہی میں کعبۃ اللہ کے صحن میں وفات پا گئی، اس انتظار میں کہ میری باری کب آئے گی تجھ سے ملاقات کی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، پھر چشم تصور میں آپ کو جنت میں داخل کرنا ہے، پھر وہاں کی باتیں ہوں گی۔ چشم تصور میں جنت میں داخل ہونا ہے آپ نے، میں وہ تصور بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین انصاری سے سنا، اور اس کو امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ قشیریہ میں لکھا۔ سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے قیامت کا دن بپا ہے، قیامت کا دن، اور ایک شخص عرش الہی کے نیچے جس پر اللہ رب العزت کی کرسی ہے روز قیامت، عرش الہی کے نیچے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، اور ایسے گم سم ہے، اوپر تکتا جا رہا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ملائکتی من ھذا، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں خود معلوم ہے اور سب سے بہتر جانتے ہیں۔ پوچھا میرے فرشتوں من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا اللہ عالم، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں وقال ھذا معروف الکرقی ساکن من حبی فلا یفیق الا بلقائی، فرشتوں سن لو یہ معروف کرخی ہے، میرے عشق میں مست و بے خود ہو گیا ہے، اب میری ملاقات اور دیدار کے بغیر ہوش میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت شیخ احمد بن الفتح وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت بشر الحافی کو دیکھا، وفات کے بعد حضرت بشر الحافی کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا، اس کو امام ابن قدامہ المقدسی نے المنجیات میں بیان کیا، اور علامہ ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں۔ خواب میں بشر الحافی سے پوچھا ما فعل معروف الکرخی، معروف کرخی کے ساتھ کیا حال ہوا؟ حضرت معروف کرخی کا حال سنائیے۔ انہوں نے اپنا سر ہلایا ایسے اور کہا واہ 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 واہ، حالت بیننا و بینہ الحجب، اتنا پتہ ہے کہ ہم اکٹھے تھے اوپر جنتوں کے ایک مقام پر، اچانک ہمارے اور معروف کرخی کے درمیان حجاب ڈال دیا گیا، حجابات ڈال دیے گئے، چونکہ ان معروفا لم یعبد اللہ شوقا الی جنتہ ولا خوفا من نارہ، معروف کرخی ساری زندگی کوئی ایک عمل بھی عبادت و طاعت کا نہ جنت کے شوق سے کرتے تھے نہ دوزخ کے ڈر سے کرتے تھے، انما عبدہ شوقا الیہ، وہ صرف ہر طاعت و عبادت اللہ کے عشق میں کرتے تھے۔ فرفعہ اللہ الی الرفیق الاعلی، اللہ نے اس کو بہت اوپر اپنے پاس بلا لیا، ورفع الحجب بینہ و بینہ، اور اپنے اور معروف کرخی کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے۔
بس اتنا پتہ ہے، پردے اٹھا دیے۔ امام ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا امام احمد بن حنبل کا، تو ان کی زیارت ہوئی۔ امام ابن خزیمہ کو بڑے جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھا، ان سے پوچھا حضور بشر الحافی کا حال کیا ہوا، کچھ بشر الحافی کی خبر بتائیں۔ میں مختصر اس خواب کا حصہ جو ان سے ریلیٹڈ ہے بیان کر رہا ہوں، ان کا حال کیا ہوا۔ فقال علی بخن بخن، انہوں نے کہا واہ 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 واہ، بشر حافی، واہ 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 واہ، اس کا کیا پوچھتے ہو، کون ہے جو بشر الحافی جیسا بن سکے۔ ترکتہ بین یدی الخلیل، امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں تو جب واپس پلٹا ہوں تو وہ مولا کے سامنے بیٹھا تھا، وبین یدیہ مائدۃ من الطعام، اللہ پاک نے اس کے آگے دسترخوان لگا رکھا تھا، والجلیل مقبل علیہ، اور رب خود اس کی طرف متوجہ تھا اور فرماتا تھا اے میری خاطر دنیا میں نہ کھانے والے اب میرے ہاتھوں سے کھا لو، میری خاطر پینا چھوڑ دینے والے اب میری ہاتھوں سے شراب معرفت کو پی لو، اور میری خاطر نعمتوں کو چھوڑ دینے والے اب میرے ہاتھوں سے نعمتیں لے لے۔ اس طرح اللہ ان سے مخاطب تھے، اور بشر الحافی مست تھا مولا کے دیدار میں۔ واہ واہ واہ۔ امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب المنامات میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، رابعہ بصریہ، ان کی خادمہ تھی عبدہ بنت ابی شوال، وہ حضرت رابعہ بصریہ کی خادمہ تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی اس خادمہ کو کہ میری موت کی کسی کو خبر نہ دینا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا جنازے کی، اسی جبے میں مجھے کفن دے دینا جو بالوں کا صوفیانہ جبہ ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کر دیا۔ حضرت عبدہ بنت ابی شوال فرماتی ہیں 1 سال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، 1 سال کے بعد حضرت رابعہ بصریہ کو پوچھا کیا حال ہوا آپ کا، وہ جبہ کہاں جس میں آپ کو دفن کیا تھا؟ وہ مسکرا پڑی، فرمایا حضرت رابعہ بصری نے کہ وہ جبہ اتار کر رب کائنات نے خود اپنی بارگاہ سے مجھے نیا لباس پہنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا فقالت وما ھذا من کرامت اللہ لاولیائہ، یہ اللہ کے جو دوستوں اور اولیاء کے احوال میں سے حال ہوتا ہے۔ پہلی تھی عبدہ بنت ابی شوال، جن کے خواب میں حضرت رابعہ بصری ملی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب بتا رہا ہوں، وہ حضرت عبدہ بنت ابی شوال کہتی ہیں میں نے پوچھا پھر حضرت رابعہ بصری سے بعد ازاں کہ حضرت عبدہ بنت ابی کلاب کا کیا حال ہے، نام ایک ہی تھا نسب دوسرا تھا، ان کا حال کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا فقالت ہیہات ہیہات سبقتنا واللہ الی الدرجات العلی، خدا کی قسم کیا پوچھتے ہو، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی، ہم سے بہت آگے نکل گئی۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی یہ ہے، وہ کہتی تھی کہ مالک اسے جس حال میں بھی رکھتا تھا، کھانے کا ملے نہ ملے، پینے کا ملے نہ ملے، صحت ملے، مرض ملے، تنگی ملے، فراخی ملے، کوئی عزت کرے نہ کرے، دکھ دے تکلیف دے، جس حال میں بھی صبح گزرے، جس حال میں شام کو گزرے، اس کو کبھی فکر نہیں ہوتا تھا، بس وہ کہتی تھی سب خوشیاں مولا کے دیدار میں ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری نے بتایا وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی۔ پھر حضرت عبدہ بنت ابی شوال وہی خادمہ بتاتی ہیں پھر میں نے حضرت رابعہ بصری سے ہی پھر خواب میں پوچھا فقلت ما فعل ابو مالک، ابو مالک کا کیا بنا؟ ابو مالک یہ بھی ایک عاشق الہی عارف تھے، پورا نام تھا ابو مالک دیغم البصری، 181 اور 190 ہجری کے درمیان ان کا وصال ہوا، اور ساری زندگی عشق الہی میں روتے رہے۔
ہم نے پوچھا ان کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا قالت یزور اللہ متی شاء۔ ابو مالک ذی غم کا کیا پوچھتی ہو؟ اس کا عالم یہ ہے کہ اس کو کھلی اجازت دے دی ہے جنت میں، جس وقت چاہے مولا کی زیارت کر لے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں، اوقات مقرر نہیں، جب چاہے اپنے خیمے سے نکلے اور یار کی زیارت کر لے، اس کو اذن عام دے دیا ہے۔ ابو مالک الدیغم کا یہ حال ہے۔ حضرت سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا گیا، حضرت سفیان ثوری، ان سے پوچھا گیا، امام قشیری نے بیان کیا رسالہ میں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا حال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا پوچھتے ہو عبداللہ بن مبارک کا حال؟ اسے اذن دے دیا ہے ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام مولا کا دیدار کرتا ہے، ہر روز 2 مرتبہ اللہ کے حضور بلایا جاتا ہے دیدار کے لیے۔ اب آپ چشم تصور میں بولیے، دیدار کی جنت تک کچھ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اندر داخل ہوں۔ اب بتا دیں آنکھیں بند کر کے، اب اندر داخل ہونا ہے چشم تصور میں۔ یہ اب دروازے تک لایا ہوں آپ کو، ڈیوڑی جس کو کہتے ہیں، ڈیوڑی یا کیا، انٹرنس تک آئے ہیں۔ اب چشم تصور میں اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ واہ واہ واہ۔ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فناظر الى القمر لیلة یعنی البدر۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک مجلس میں، آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اوپر، اور صحابہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تدامون فی رؤیتہ۔ ہمیں کہا سن لو خوشخبری، جس طرح اپنی آنکھوں سے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو اور تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی، اسی طرح اگر تم اس قابل ہو تو انشاءاللہ اسی طرح جنت میں تمہیں بے نقاب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس طرح اپنے مولا کو دیکھو گے۔ اور پھر حدیث کی دوسری روایت میں انکم سترون ربکم عیانا بلا حجاب، بغیر حجاب کے اپنے رب کو جنت میں اس طرح دیکھو گے، اس کے چہرہ قدوسیت کو دیکھو گے جیسے اس کی شان ہوگی اور جیسے دیدار کا منظر ہوگا۔ آج رات وہی بیان کرنے، تیار ہو جاؤ۔ اب سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ دیدار ہوگا کیسے؟ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا؟ بولیے نا، ہاتھ اٹھا کے بولیے نا، سمجھنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا؟ صرف سمجھنا ہی چاہتے ہیں یا اس دیدار کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں؟ ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بینا اہل الجنت فی نعیمہم اذ سطع لہم نور۔ اللہ والے جنت میں ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور ظاہر ہوگا، ان کو لپیٹ میں لے لے گا، یکلخت اس نور کی شعائیں دیکھ کر فرفعوا رؤوسہم، وہ اچانک اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ جب سر اٹھائیں گے فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اوپر رب نظر آئے گا، اللہ کے حسن کا، اس کے نور مطلق کا جلوہ ہوگا۔ اور پھر کیا، یہ اوپر تک ہی رہے ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائے گا فَيَقُولُ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اللہ پاک سلام فرمائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کان اس میٹھی رس بھری آواز کو سنیں اور آنکھیں اس مکھڑے کو تکیں؟
اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام کرنے کے بعد وَذَلِكَ قَوْلُهُ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ الرَّحِيمٍ، یہ قرآن میں جو آیت آئی ہے فرمایا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ رب خود ظاہر ہو کے سلام فرمائے گا۔ پھر وہ سر اٹھائیں گے فَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ، پھر عاشق لوگ ینظرون الیہ اس کو تکتے رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں گڑ جائیں گی، وہ اس کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اور بات یہیں تک نہیں، وَيَنظُرُ إِلَيْهِ، اور وہ ان کو تکنے لگ جائے گا۔ عاشق اس کو تک رہے ہوں گے اور محبوب حقیقی عاشقوں کو تک رہا ہوگا، نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس کی شان توحید اور اس کی شان قدوسیت کے لائق جیسے اس کی شان ہوگی جلوے کی، یہ اس کو دیکھیں گے، وہ ان کو دیکھے گا، اور پھر اس جلوے کی برکت ان کے چہروں پر، ان کے جسموں پر ایسی آئے گی کہ یہ گھر آئیں گے تو ان کے گھر بھی روشن ہو جائیں گے جنت میں۔ اب ایک بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بڑا عجب مضمون ہے اور بڑا خوبصورت مضمون ہے، اور شاید پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں، شاید، مجھے یاد نہیں پڑتا جتنا مضمون آج آئے گا اب آگے عاشقوں کی جنت دیدار الہی کے تحت، میرا خیال ہے پچھلے 30-40 سالوں کے زمانے میں شاید اس میں سے 30% یا 33% بیان کیا ہوگا، 1/3، ممکن ہے 60-66% پہلی بار سنیں یا کم و بیش۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو اصلاً امام ابو القاسم اسماعیل الاصبہانی نے روایت کیا ہے الترغیب والترہیب میں۔ اور عجب بات ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم نے روضۃ المحبین میں بیان کی ہے اس روایت کو، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اذا اسکن اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، جب جنتی جنت میں سیٹل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں سیٹل ہو جائیں گے، اب جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے دیدار کا حقدار ٹھہرائے گا ان کی بات ہو رہی ہے، اب جو اللہ کے دیدار کے حقدار ٹھہریں گے، کئی جنتیں ہوں گی، کئی منزلیں ہوں گی، کئی نعمتیں ہوں گی، کئی درجے ہوں گے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق رہتا ہوگا، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق نعمتیں پائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ والے جن کے نصیب میں اس کا دیدار ہوگا وہ بیٹھے ہوں گے ایک دن سیٹل ہونے کے بعد، تو اللہ پاک بعث الی اہل الجنت الروح الامین، ان جنتیوں کی طرف اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجیں گے، پیغامبر بنا کر، میسنجر بنا کر جبرائیل امین آئیں گے، اور بھیج کے جبرائیل امین سے اللہ پاک حکم فرمائیں گے انہیں جا کے میرے بندوں کو بتا دو، فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامِ، تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَزُورُوهُ إِلَى فِنَاءِ الْجَنَّةِ، اور اس نے حکم دیا ہے آؤ، اللہ پاک نے بلایا ہے میرا دیدار کر لو اور جنت کے گراؤنڈ میں آ جاؤ، کھلا گراؤنڈ، واہ واہ واہ، کھلا صحن ہوگا، کوئی گراؤنڈ، وسیع میدان، ایک وسیع میدان ہوگا جنت کا، آ جاؤ اس وسیع میدان میں جمع ہو جاؤ۔ پھر آگے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس کی مٹی کیسے ہوگی، ان کی اینٹیں کیسے ہوں گی، اس کے اندر یاقوت کے اور کس کس چیز کی کنکریاں ہوں گی، کیا کیا سونے کا ہوگا، کیا کیا چاندی کا ہوگا، کیا زمرد ہوگا، اس طرح چیزیں بیان کر کے وہاں پھر دوڑ پڑیں گے عاشق لوگ۔ کون کون دوڑنے کو تیار ہیں؟ پھر دوڑو، وہ دوڑ پڑیں گے، اور آگے لفظ سنیے، فرمایا فَيَخْرُجُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مُسْتَبْشِرِينَ مَسْرُورِينَ، ان کی خوشی کا عالم دید نہیں ہوگا، مست بے خود ہوں گے، سراپا خوشی مسرت میں وہاں دوڑ کے تیزی کے ساتھ جائیں گے۔
پھر وَيُكْسَوْنَ حَلَلَ الْكِرَامَةِ، وہاں انہیں ایک نہایت خوبصورت بزرگی والے جبے پہنائے جائیں گے، خاص لباس، دیدار الہی کے لیے عاشقوں کو خاص لباس پہنایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے۔ جب آپ ملاقات کے لیے کسی بڑے دربار میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ریفریشمنٹس دی جاتی ہیں، پھل دیتے ہیں، میوے دیتے ہیں۔ یہاں پھل میوے تو دیے جائیں گے، پلایا بھی جائے گا، مگر پہنایا جائے گا اس کی شان کے لائق خوبصورت لباس۔ ثم ینادی منادن، پھر آواز آئے گی، یا اولیاء اللہ، اے اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے دوستوں، اے اللہ کے عاشقوں، حل باقی مما وعدکم اللہ ربکم شیء، اللہ نے جو جو وعدے تم سے کیے تھے، جو جو وعدے تم سے کیے تھے، کیا کوئی وعدہ رہ گیا ہے جو اس نے پورا نہ کیا ہو؟ فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں، کوئی وعدہ نہیں رہ گیا جو پورا نہیں کیا، سوائے دیدار کے، سوائے دیدار کے۔ وہ ان کو منادی کہے گا، اس کے لیے ہی تو بلایا ہے تمہیں آج۔ فتجلی لہم الرب تبارک و تعالی فی حجب، اچانک اللہ رب العزت حجابات نور، نور کے پردوں میں ان کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گے، اور اس کے حسن کی تجلیات ان پردوں سے چھن چھن کے آ رہی ہوں گی، تو پردوں میں ان کے سامنے اللہ پاک تشریف فرما ہوں گے، وہ دیکھیں گے، محو ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ فیقول یا جبریل، اب اللہ پاک کا حکم آئے گا، اے جبریل ارفع حجابی لعبادی کئی ینظروا الی وجہی، اب سارے پردے اٹھا دیں تاکہ میرے عاشق میرے چہرے کو تک لو۔ سب پردے اٹھا دیے جائیں گے، حکم ہوگا عاشقو چک لو میرا مکھڑا، تک لو میرا مکھڑا، دیکھ لو میرا مکھڑا۔ قال فیرفع الحجاب الاول، پہلا حجاب اٹھایا جائے گا، پہلا حجاب۔ فینظرون الی نور من نور الرب ویخرون لہ سجدا، جب پہلا پردہ اٹھے گا اور اس کا جلوہ حسن عاشقوں کے آگے آئے گا، وہ بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فینادیہم الرب، اللہ اب ان کو آواز دے گا، یا عبادی سر اٹھا لو، یہ اب سجدوں کی جگہ نہیں ہے، یہ اجروں کی جگہ ہے۔ سجدوں کا زمانہ گزر گیا، یہ انہی سجدوں کا صلہ تمہیں آج دیا جا رہا ہے جو رات کے اندھیروں میں کرتے تھے، ان آنسوؤں کا صلہ ہے جو میرے عشق میں گراتے تھے، ان طاعتوں کا صلہ ہے جو میرے حکم کی فرما برداری میں انجام دیتے تھے، یہ اسی پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کا صلہ ہے جو میری رضا کی خاطر گزارتے تھے۔ عمل کا زمانہ گزر گیا، اب سر اٹھا لو، یہ دار و ثواب ہے۔ پھر سر اٹھائیں گے عاشق لوگ۔ فیرفع الحجاب الثانی، پھر دوسرا حجاب اٹھایا جائے گا۔ فینظرون امرا هو اعظم واجل، اس سے کہیں ہی بڑھ کر حسن کا جلوہ ہوگا، مبہوت ہو جائیں گے۔ فیخرون للہ حامدین ساجدین، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک آواز دیں گے کہ اٹھو میرے بندو، آج سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تکنے کی ضرورت ہے۔ فیرفع الحجاب الثالث، پھر حکم ہوگا جبرائیل اب تیسرا اور آخری پردہ بھی اٹھا لے۔ جب آخری پردہ اٹھا لیا جائے گا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ کا چہرہ دو بدو بغیر حجاب کے عاشقوں کے سامنے ہوگا، اور عاشق فَيَقُولُونَ حِينَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ، جب اللہ کا جلوہ حسن سامنے آئے گا، عاشق رو پڑیں گے، کہیں گے مولا یہ تو ہے، ہم نے تو تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کیا، ہمیں اگر پتہ چل جاتا کہ تو ایسا ہے، تیرے حسن کا عالم یہ ہے، تیرے جمال کا عالم یہ ہے، تو ہم پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے، معلوم نہیں اور کیا کیا کرتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس وقت جنت کو، جنت تو بھی کچھ بول، میرے عاشق آئے ہوئے ہیں۔ تو جنت کلام کرے گی، فَيَأْذَنُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَن تَكَلَّمِي، بول، تو جنت بولے گی مبارکباد ہو تمہیں اے مجھ میں سکونت اختیار کرنے والو، مبارکباد ہو تمہیں
ہمیشگی کی زندگی میرے اندر گزارنے والوں، مبارکباد ہو تمہیں جن کے لیے مجھے سنوارا گیا تھا، جن کے لیے مجھے خوبصورت اور مزین کیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا مولا علی شیر خدا کے الفاظ کہ جب یہ ہو جائے گا تو یہ اللہ کے اس قول کا معنی ہے طوبیٰ لہم بحسن مآب وقول وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے رب کے حسن کو دیکھنے والے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اگلی حدیث جس کو امام دار قطنی نے روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں جب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ رب کے چہرے کو تکیں گے، دیدار کریں گے، آقا نے فرمایا کبھی منسوخ نہیں ہو، یہ برقرار ہے۔ فرمایا یزورون ربہم تبارک و تعالی، اللہ کے دیدار کے حقدار لوگ جو حقدار بن کے جائیں گے دنیا سے، وہ حقداری یہاں پیدا کرنی ہے، استحقاق یہاں پیدا کرنا ہے، اللہ کے اس فضل کو یہاں پانا ہے۔ زندگیاں غلاظت میں آلودہ ہوں، دلوں میں رنجشیں ہوں، دلوں میں بغض اور عناد ہوں، دلوں میں کدورتیں ہوں، زبانوں پر غیبت اور چغلیاں ہوں، تکبر ہو، کبر ہو، عجب ہو، خود غرضی ہو، خود پسندی ہو، دوسروں سے نفرتیں ہوں، گناہ ہو، معصیتیں ہوں، ایسے دل اور ایسی آنکھیں کب اللہ کا دیدار پا سکیں گی؟ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راہوں پر ہیں۔ سنوار لو زندگیاں، آنکھیں سنوار لو، دل سنوار لو، روحیں سنوار لو، جسم سنوار لو۔ یہ دنیا رہ جانی ہے، کتنی کما لیں گے، کتنی کما لیں گے، کتنی کما لیں گے، کیا کیا بنا لیں گے، ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا، ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا۔ ہر شخص قارون ہے یا بھوکا مرنے والا فقیر، جاتے ہوئے سب کے ہاتھ خالی ہے، چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے چشم تصور میں جنت میں لے گیا ہوں کہ اگلی زندگی کا اس لمحے کی کچھ تیاری کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یزورون، اپنے رب کی زیارت کریں گے، وَيُطْعَمُونَ، وہاں پہ رب ان کو کھلائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچیں تو صحیح اس دسترخوان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کھلائے جائیں گے، وَيُسْقَوْنَ، وہ پلائے جائیں گے، وَيَتَطَيَّبُونَ، انہیں خوشبو لگائی جائے گی اللہ سے ملاقات سے پہلے، ملائکہ خوشبوئیں لگائیں گے، وَيُحَلُّونَ، طرح طرح کے لباس پہنائے جائیں گے، ثُمَّ يُرْفَعُ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وہ پھر عاشق اس کو تکتے رہ جائیں گے اور وہ اپنے عاشقوں کو تکنے لگ جائے گا۔ اور فرمایا ذَلِكَ قَوْلُهُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ جو آیت ہے کہ ان کو صبح و شام رزق ملے گا، اس سے مراد یہ رزق دیدار ہے، اللہ کے دیدار کا رزق۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث آ رہی ہے، ہائے ہائے، اس کو بھی علامہ ابن القیم نے روضۃ المحبین میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک پوچھیں گے جب سارے عاشق جمع ہو جائیں گے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُولُ سَلُونِي، ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک فرمائیں گے مانگو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ پاک فرمائیں گے مانگو، بٹھا لیا جائے، ابھی پردے نہیں اٹھے ہوں گے، عاشقوں کو، طالبوں کو بٹھا لیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک خود فرمائیں گے سلونی، مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہائے ہائے، تو سارے طالب بیک آواز بولیں گے فَيَقُولُونَ أَرِنَا وَجْهَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے رب بس اپنا مکھڑا دکھا دے۔ اللہ پوچھے گا کیا مانگتے ہو، مانگ لو۔ عرض کریں گے ہمارے رب، سونے رب، سونے ہاں، فرمائیں گے سونا اپنا مکھڑا دکھا دے۔ ترس دیاں مدتاں بیت گئیاں، ترس دیاں مدتاں بیت گئیاں، تو پوچھنا ہے کی منگ دے، اپنا مکھڑا دکھا دے۔
فَيَكْشِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِلْكَ الْحُجُبَ، پھر اللہ پاک ان سارے پردوں کو اٹھا دے گا. وَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ حدیث يَنْظُرُ إِلَيْهِ، پھر حکم پردے اٹھا دے گا اور وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے اور وہ ان کو تکنے لگ جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اب تصور کرے اس لمحے اللہ کا پوچھنا کیا مانگتے ہو، اور ان کا جواب دینا مولا کچھ نہیں، اپنا مکھڑا دکھا دے. گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ہجر دے صد میں جر دے رہے ہاں، وصل دے ہو کے بھر دے رہے ہاں. اب عاشق بول رہے ہیں چشم تصور میں، زبان حال میں، ہجر دے صد میں جر دے رہے ہاں مولا، وصل دے ہو کے بھر دے رہے ہاں. دل وچ دید دی حسرت لے کے، دل وچ دید دی حسرت لے کے عشق دی اگ وچ جل دے رہے ہاں. اج پوچھنا ہے کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے؟ ترس گیاں سن دید نو اکھیاں، ترس گیاں سن دید نو اکھیاں، کہن تو باویں سنگ دے رہے ہاں. ہر خواہش ہر شوق نو چھڑ کے تیتھوں تینوں منگ دے رہے ہاں. عاشق زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہر خواہش ہر شوق نو چھڑتے تیتھوں تینوں منگ دے رہے ہاں. اج تاں دید دا جام پلا دے، اپنا مکھڑا آپ وکھا دے، تینوں ہر دم تک دے رہیے، باقی سارا ہوش مٹا دے. یہ عاشق زبان حال سے یہ کہیں گے اللہ کے حضور. ہائے 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 ہائے. حضرت عبد بن حمید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں کم سے کم درجے والا جو آدمی ہوگا نا، جو اس کو ملے گا، وہ 1000 سال کی اگر آپ مسافت طے کریں نا، سفر کریں جتنا، اتنی دور تک جنتیں، باغات، نہریں اور نعمتیں ہوں گی. 1000 سال اگر آپ سفر طے کریں تو وہ اتنا حصہ تو کم سے کم درجے والے جنتی کے نصیب میں آئے گا. اور پھر فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جو سب سے اونچے درجے والا ہوگا، اکرمہم علی اللہ من ینظر الی وجہہ غدوۃ وعشیہ، اس کا درجہ وہ ہوگا کہ صبح و شام اس کو جنت کے باغات سے غرض نہیں ہوگی، حور و قصور سے غرض نہیں ہوگی، وہ صبح و شام مولا کا دیدار کرے گا، مولا کا دیدار کرے گا. اور عثمان بن سعید دارمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہی کا ان اہل الجنت اذا بالغ منہم النعیم کل مبلغ، جنتی جنتوں کی سیریں کریں گے، حور و قصور دیکھیں گے، غلمان دیکھیں گے، باغات دیکھیں گے، محلات دیکھیں گے، چشم رواں دیکھیں گے، پھل میوے سب کچھ نعمتیں دیکھتے 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 اتنا کچھ آگے چلے جائیں گے، دیکھ دیکھ کر اتنا سیراب ہو جائیں گے کہ وَظَنُّوا اللہ نعیم افضل منہ، وہ ان کا خیال ہوگا کہ اب اس سے اونچے اور کیا نعمتیں ہونی ہیں، اب جنت میں اس سے اوپر اور کیا مزہ آئے گا، اس سے عرفہ و اعلیٰ اور کیا مقام ہوگا. جب وہ اس تصور تک پہنچ جائیں گے تو حدیث میں ہے تجلی لہم الرب تبارک و تعالی، تب اللہ پاک پردہ اٹھا کے اپنے حسن کی تجلی دے گا. فَنَظَرُوا إِلَىٰ وَجْهِ الرَّحْمَٰنِ فَنَسَوْا كُلَّ نَعِيمٍ آيَنُوا حِينَ نَظَرُوا إِلَىٰ وَجْهِ الرَّحْمَٰنِ، پھر وہ اللہ کے چہرہ اقدس کو، چہرہ قدوسیت کو دیکھیں گے. جب اللہ کا چہرہ قدوسیت دیکھیں گے، جو کچھ دیکھا تھا سب بھول جائیں گے، جو کچھ دیکھا تھا بھول جائیں، وہ جنت ہی یاد نہیں رہے گی. یا مسند عبد بن حمید میں اس کا ایک پورا مضمون ہے، بڑا عجیب اور بڑا خوبصورت، وہ بھی پہلی بار سنا رہا ہوں، بڑا عجیب اس حدیث کا. وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اس میں الفاظ آئے ہیں کہ کیا آقا علیہ السلام کا فرمان عبداللہ ابن عمر کے ذریعے کہ کیا میں تمہیں اس بندے کا حال نہ بتاؤں جو جنت میں سب سے کم درجے کا ہوگا، سب سے کم درجے کا.
ایک حدیث میں آیا کہ 1000 میل کی مسافت تک نعمتیں ہوں گی۔ اب اس حدیث میں آیا کہ وہ جنت کے دروازے میں داخل ہوگا تو پہلی نگاہ ڈالے گا نا، پہلی تو جو کچھ نعمتیں اس کو ملی ہیں 40 سال تک کی مسافت اگر بندہ طے کرے تو پہلی نظر میں تو اس کی ملکیت میں اتنی کچھ جنت نظر آئے گی، آگے 1000 تک چلی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا اس طرح جنتی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جس نے جتنی محنت کی، دنیا میں جس نے جو طلب کیا، جس کے لیے اشتیاق کیا، جس کے لیے قربانیاں دیں، اسی طرح اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا پھر ایسا مقام آئے گا کہ پھر فَإِذَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ قَائِدَةٌ عَلَى سَرِيرٍ مُلْكِهَا، چلتے چلتے پھر اس مقام پر پہنچیں گے جنتی، کئی جنتی، اور جنہوں نے آگے سفر طے کرنا ہے اللہ پاک انہیں مرحلہ وار گزارے گا، دیکھے گا کیا کرتے ہیں، کیا ان کا شوق ہے، کتنے مست ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پھر الحور العین نظر آئیں گی، اتنی خوبصورت الحور العین ہوں گی، اتنی خوبصورت الحور العین ہوں گی کہ حدیث کے لفظ ہیں فَيَنظُرُ إِلَيْهَا 40 سَنَةً، 40 سال تک وہ جنتی الحور العین ہی کو دیکھتے رہیں گے اور نگاہیں بھی نہیں جھپکیں گے۔ 40 سال تک الحور العین کو دیکھتے رہیں گے، مبہوت ہو جائیں گے حسن اور جمال کو دیکھ کر۔ 40 سال، اب یہ تو معلوم نہیں ان 40 سالوں سے مراد کون سے دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں، مگر 40 سال تک لا یرفع بصرہ عنہا، وہ نگاہ ہی نہیں اٹھائیں گے الحور العین کو دیکھتے دیکھتے۔ جب وہ ان کا رنگ دیکھ لے گا، باری تعالیٰ دیکھ لے گا، مولا ہنسے گا، ہنسے گا الحور العین وچ پھس گئے نے، حوراں وچ پھس گئے نے، حوراں وچ۔ آگے بتاتا ہوں کیسے ہنسے گا۔ تو پھر وہ آگے چلے گا تو اس سے اوپر کی منزل پہ لے جایا جائے گا، اوپر کی منزلوں میں جائیں گے تو اوپر کی منزلوں میں اور غرف اور ان کے حجرے اور محلات آئیں گے۔ جب وہاں پہنچے گا تو ان سے اور زیادہ بدرجہ زیادہ خوبصورت الحور العین نظر آئیں گی۔ پھر وہ ان میں کھپ جائے گا، ان میں گم ہو جائے گا، اور حدیث میں لفظ ہیں پھر فَيَنظُرُ إِلَيَّ 40 سَنَةً لا يَصْرِفُ بَصَرَهُ عَنْهَا، انہیں بھی 40 سال تک تکتا رہے گا، مبہوت ہو جائے گا، کیا ایسا بھی حسن ہوتا ہے، کیا ایسا بھی جمال ہوتا ہے، کیا حسن و جمال کا یہ کمال بھی ہے۔ 40 سال انہی کو تکتا رہ جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ اینڈ ہو گیا، بس اس سے اوپر کوئی جنت نہیں، اور وہ سمجھے گا اس سے اوپر جنت نے ہونا کیا ہے، تو کوئی پیچھے رہ گئے، کوئی چشموں میں رہ گئے، کوئی حور و قصور میں رہ گئے، کوئی غلما میں رہ گئے، کوئی باغات میں رہ گئے، کوئی غرف میں رہ گئے، کئی محلات میں رہ گئے، کئی 40 سال تک حوروں میں رہ گئے، کئی اگلی حوروں میں رہ گئے، کہ اس سے اگلی حوروں میں رہ گئے۔ چلتے چلتے جب آگے پہنچیں گے تو پھر وہ سمجھیں گے کہ اب اس سے اوپر اور کوئی حسن اور خوبصورتی جنت کی نہیں۔ تب جن کو اللہ نے چن کے بلائے گا، تجلی لہم الرب تبارک و تعالی، پھر آگے بلا کر ان کو جھنجھوڑا جائے گا، ان نکل آؤ حوراں چو نکل آؤ۔ تو جب ان کو آگے بلایا جائے گا تجلی لہم الرب تبارک و تعالی، پھر اللہ پاک اپنی تجلی فرمائے گا فَنَظَرُوا إِلَىٰ وَجْهِ الرَّحْمَٰنِ، پھر جب ان کی نگاہ نظر اللہ کے چہرہ قدوسیت پہ پڑے گی، اس کے جلوہ حسن پہ پڑے گی، اس کے جمال حقیقی پہ پڑے گی، فَنَسُوا كُلَّ نَعِيمٍ آیَنُوهُ، تو اللہ کا مکھڑا دیکھتے ہی سب حوریں بھول جائیں گے، سب حوریں بھول جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا اللہ پاک کی تجلی سے پہلے، پردے ہٹانے سے پہلے وہ تجلی ہوگی، پھر پردے ہٹانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو، عاشقوں سے کیا چاہتے ہو۔ عاشق اپنی زبان حال سے پھر کہیں گے عاشقوں کی ہے التجا مولا، اپنا درشن ہمیں
کرا مولا، ہم کو حاجت نہیں ہے حوروں کی، ہم کو حاجت نہیں کسی شے کی، ہم کو حاجت نہیں ہے حوروں کی، اپنا جلوہ ہمیں دکھا مولا، ہم ہیں روزے الست کے پیاسے، اس وقت کے جب تو نے کہا تھا الست بربکم، ہماری روحیں بولی تھی قالوا بلا، روزے الست، ہم ہیں روزے الست کے پیاسے، جام دیدار کا پلا مولا، اور کچھ نہ ہمیں دکھائی دے، اور کچھ نہ ہمیں دکھائی دے، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا، 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 جسم سارا ہی آنکھ بن جائے، جسم سارا ہی آنکھ بن جائے، اور مکھڑا ہو بس تیرا مولا، اور مکھڑا بس تیرا اور مکڑا ہو بس تیرا مولا، اور مکڑا ہو بس تیرا مولا، اور مکڑا ہو بس تیرا مولا، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا۔ ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوتا، آگے سنیے، پھر اللہ پاک جلوہ کرائے گا، پردہ اٹھائے گا، عاشقوں کو ان کی مراد پوری کر دے گا، جو عمر بھر اس کے عشق کی آگ میں جلتے رہے تھے، جنہوں نے عمر بھر اس کے ہر غیر سے ناتا کاٹ لیا تھا، جو عمر بھر اسے راضی کرنے میں مرتے رہے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے پاک صاف کر لی تھی، جنہوں نے خواہشات کو پاک کر لیا تھا، جنہوں نے، میرے بیٹوں سنو، میری بیٹیوں سنو، جنہوں نے اپنی ترجیحات مولا کے لیے بدل دی تھی، جنہوں نے سب کچھ تجمج کر دیا تھا اپنے مولا کے لیے، جنہیں وہ لذت بستر میں نہیں ملتی تھی جو سرور سجدوں میں آتا تھا،
جنہیں کھیل کود میں اور دنیا کی راحتوں میں وہ کیف نہیں ملتا تھا جو اس کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے سے ملتا تھا، جنہیں دنیا کے نغمات وہ کیف نہیں دیتے تھے جو اس کی مناجات میں ان کو سرور ملتا تھا، جو اس کے منانے میں سرور ملتا تھا، جو اس سے باتیں کرنے میں سرور ملتا تھا، جو اس کے نغمہ لاہوتی کو سن کے مچلتے تھے، جو تڑپتے تھے، جن کے آنسو بارش کی طرح رواں رہتے تھے، جن کے دل سینے میں کسی اور کو داخل نہ ہونے دیتے تھے، جنہوں نے پوری زندگیاں مولا کی رضا کے لیے، اس کی قرب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے وقف کر دی تھی، پاک ہو گئے تھے، صاف ہو گئے تھے، مخلص ہو گئے تھے، متواضع بن گئے تھے، تکبر نکال دیا تھا، عجب نکال دیا تھا، حرص نکال دیا تھا، ہوس نکال دی تھی، وہ لوگوں کے بندے نہیں رہے تھے، وہ تخت و تاج کے بندے نہ تھے، وہ مال و دولت کے بندے نہ تھے، وہ عزت و شہرت کے بندے نہ تھے، وہ ہوس دنیا کے بندے نہ تھے، وہ صرف مولا کے بندے تھے۔ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے تھے، وہ کہیں ذلیل نہیں ہوتے تھے، ہر بڑے سے بڑے کے لیے متکبر تھے مگر مولا کے لیے ذلیل تھے، اس کے لیے جھکے رہتے تھے، بڑوں کے آگے سر کھڑا رکھتے تھے مگر مولا کے آگے سر اٹھاتے نہیں تھے۔ جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاری تھیں ان کے لیے حکم ہوگا اب سارے پردے اٹھا دو، اب بلا حجاب میرے عاشقوں میرا جلوہ کر لو، میرا مکڑا تک لو، رج رجتے ویکھ لو، رج رجتے تک لو۔ کیا بچھوڑی کی کیا زندگی ہے، فراق کی کیا زندگی ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے، کیا دھکے کھائے۔ جب لوگ مولا کو تک لیں گے، اس کے دیدار میں مست ہو جائیں گے، تو آگے سنیے اللہ پاک بلائیں گے داؤد کہاں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک اس مجلس میں بلائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، یا رب لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام بلا کے کہیں گے کہ داؤد تینوں بڑی سونی آواز دیتی آئی، بڑی سونی آواز دیتی آئی، کوئی نغمہ سنا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو، داؤد علیہ السلام کو کہ مجلس جمی ہے، مجلس، کچھ پڑھ، کوئی کلام سنا۔ فَيَقُولُ يَا دَاوُودُ قُمْ فَمَجِّدْنِي كَمَا كُنْتَ تُمَجِّدُنِي فِي الدُّنْيَا، مجدنی کما کنت تمجدنی فی الدنیا، فرمائے گا فمجدنی کما کنت تمجدنی فی الدنیا۔ داؤد جس طرح دنیا میں گاتا تھا نا میرے پیار کے نغمے، میرے حسن کے نغمے، اور الاپتا تھا میری عظمت و تقدیس کے نغمے، آج محفل عاشقوں کی سجی ہے، میں خود بیٹھا ہوں کرسی صدارت پر، مجھے بھی سنا، محفل جمے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دن اللہ کے مدح خوان ہوں گے، ان کی آواز بڑی دلاویز تھی، دل نشیں تھی، پرسوز تھی، پرکشش تھی، ان کی آواز سے اللہ پاک اپنی شان میں کلام سنے گا جنت کی محفل میں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جب کسی صحابی سے سنتے قرآن یا کوئی کلام بڑا خوبصورت، تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تجھے داؤد کا گلا ملا ہے، داؤد کے جو نغماتی گلا ہے، مزامیر، اس کے جو ساز ہیں اس کے وہ تمہیں عطا کیے ہیں۔ حضرت
عبداللہ بن قیس سے کلام سنا اور قرآن فرمایا لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داؤد مسرد احمد، اس کو داؤد کا گلا، داؤد کے مزامیر ملے ہیں، ان کو چنا جائے گا۔ آپ میں سے کون کون اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ بولیے، ہائے ہائے ہائے، کون اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ یہ سچی آرزو ہے یا لمحے کا جذبہ ہے؟ جگنوں کی چمک ہے، آئی گئی، اعتکاف کے چند دن ہیں، بس واپس جائیں گے، پھر گم ہو جائیں گے انہی رنگوں میں، دنیا کے رنگوں میں۔ اگر تو یہ پختہ عزم ہے تو پھر ہمت بھی کرو نا، کچھ ہمت کرو، کچھ اپنے آپ کو بدلو، کچھ کوشش کرو، پھر اس محفل میں بیٹھنے کی تیاری کرو، غفلت چھوڑو، نافرمانی چھوڑ دو، بے وفائی چھوڑ دو، بے وفائی چھوڑ دو۔ اس محفل میں بیٹھنا ہے، حضرت داؤد کو سننا ہے اور مولا کا مکھڑا دیکھنا ہے۔ اس نے پوچھنا ہے مانگو کیا مانگتے، انہوں نے بیک آواز کہنا ہے مولا اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا مکھڑا چاہیے۔ پھر وہ بلا بلا کے مکھڑا دکھا، اس کی تیاری کرو نا۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت صہیب کی روایت میں صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے، یہ فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ کے مکھڑے کے دیدار سے بڑھ کر محبوب شے اور کیا ہوگی؟ فرمایا یہی قرآن میں وعدہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ایمان والے لوگوں کو حسنہ ملے گا اور اس سے بھی زیادہ۔ حضرت ثابت البنانی نے بھی یہی کہا وَيَكْشِفُ الْحِجَابَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ، خدا کی قسم جب اس کا دیدار ہوگا تو جنت میں کوئی شے نہ اس سے زیادہ لذیذ ہوگی، نہ محبوب ہوگی، نہ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی ہوگی۔ ایک اور منظر ہے آپ کو اس سے بھی عجیب تر منظر، اس سے بھی عجیب تر منظر وہ بتا رہا ہوں۔ مسند حارث بن ابی اسامہ میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مضمون کبھی اختصار سے کبھی اختلاف الفاظ سے مسند عبد بن حمید میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور علامہ ابن القیم نے بھی روایت کیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی اور سب لوگوں کو ان کے اماموں، نبیوں، پیغمبروں، لیڈروں، جن جن کے وہ پیروکار اور فالوور ہیں، ان کا نام لے لے کے بلایا جائے گا۔ اب فلاں والے آ جائیں، اب فلاں والے اسی طرح بلایا جائے گا، فلاں کے ماننے والے آ جائیں، فلاں کے پیروکار آ جائیں، آخر پہ بلایا جائے گا ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بلا کے کہا جائے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، انکم الآخرون الاولون، ہو سب سے پہلے درجے میں مگر باری تمہاری سب سے آخر میں آئے گی۔ پہلے میں اوروں کو بھگتا لوں، اوروں کو بھگتا لوں، تمہاری باری آدمی آ جائے گی، بیٹھے رہو۔ امت محمدی سے فرمایا جائے گا بیٹھے رہو۔ پھر یہود کو بلایا جائے گا، انہیں بھگتایا جائے گا۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان کو بھگتا دیا جائے گا حساب کتاب کر کے۔ اس کے بعد اور باقی لوگوں کو یکے بعد دیگرے بلاتے بلاتے، حتیٰ کہ جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، شمس و قمر، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو دجال کی کریں گے، باری باری ایک ایک کا نام لے کے بلایا جائے گا اور سب کو بھگتا دیا جائے گا۔ اینڈ پر مسلمان رہ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی امت۔ ان میں سے پھر باری تعالیٰ ان میں سے چناؤ ہوتا جائے گا، پوچھا جائے گا من انتم، تم کون ہو؟ شرط وہاں تک پہنچنا ہے، تبھی بلایا جائے گا نا، تبھی پوچھے گا نا من انتم، تم کون ہو؟ اگر وہاں پہنچ ہی نہ سکے تو پھر من انتم کیا ہوگا؟ جو پہنچ جائیں گے ان سے اللہ پاک خود پوچھیں گے، خود پوچھیں گے
پیار سے، من انتم، کتنے پیار کا رنگ ہے، تم کون ہو؟ وہ کہوں گے فیقولون نحن ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں آقا۔ فرمایا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو یقولون محمد، ہمارے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ فرمایا قرآن۔ کس کی عبادت کرتے تھے؟ مولا تیری عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ اب آگے سنیں، کس لیے آئے ہو؟ قالوا ھذا یومنا الذی وعدنا، باری تعالیٰ یہ دن ہے، اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن میں کچھ ہوگا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اشارہ ہوگا دیدار کا، کہ تیرے دیدار کا وعدہ تھا۔ فیقول، آگے سنیے، اتعرفون اللہ اذا رأیتموہ، اللہ پاک پوچھیں گے وہ اے دسو جس رب نو ویکھن آئے ہو، اگر تسی انہوں ویکھ لو تو سنجان لیسو؟ ہائے ہائے ہائے، سنجان لو گے، پہچان لو گے؟ جس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو وہ اگر تمہارے سامنے آ جائے پہچان لو گے؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، کیوں نہیں رب میرے مولا، کیوں نہیں پہچانیں گے، اسی کی عبادت کرتے رہے عمر بھر۔ فیقول وکیف تعرفونہ ولم تروہ، کیویں سنجانو گے، تسی تو ویکھیا ہی نہیں اس نے اج تک، تم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، تو پہچانو گے کیسے؟ ان کا جواب سنیں، وہ جواب دیں گے یقولون نعلم انہ لا عدل لہ، ویکھیا تو نہیں پر پہچان لواں گے کہ اس جا ہے ہی کوئی نہیں، ہائے ہائے، اس دی مثل کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، واہ 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 واہ، اس سونے دی مثل کوئی نہیں، اس لیے اس کو پہچان لیں گے۔ اللہ پاک فرما اچھا پہچان لو گے؟ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ پاک پھر تجلی فرمائے گا، پردہ اٹھائے گا، اپنا جلوہ کر آئے گا، تو وہ دنگ رہ جائیں گے، کہیں گے انت ربنا تبارکت اسماؤ، وہ سونا رب تو ہے سونا رب، مدہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دنگ ہو کر سجدے میں گر جائیں گے، اور امام احمد بن حنبل کی روایت میں اور امام دار قطنی کی روایت رؤیت اللہ کے اندر اس میں آتا ہے جب دیکھیں گے اور دنگ رہ جائیں گے، وہ کہیں گے مولا تو ہے ایڈا سونا، اتنا خوبصورت۔ جب مبہوت ہو جائیں گے فتجلی لہم وہو یضحک، تو اللہ ہنسنے لگ جائے گا، مسکرانے لگ جائے گا، واہ 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 واہ، عاشق حیران ہوئے پہلے، وہو یضحک، اللہ مسکرانے لگ جائے گا، وہ دنگ رہ جائیں گے، مبہوت رہ جائیں گے، عالم حیرت میں گم ہوں گے، اے سونا رب، وہو یضحک، رب ان کو دیکھ کے مسکرائے گا ان کی حالت کا۔ اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ پھر وہ ان کے چہرے، جسم، لباس سارے نور سے روشن ہو جائیں گے، اور جدھر جائیں گے وہ نور لے کے، جنت میں جدھر جائیں گے نور ان کے ساتھ پھرے گا، رب کے دیدار سے جو نور ملے گا وہ ان کے ساتھ چلے گا۔ حضرت عثمان بن سعید الدارمی نے جو روایت کیا ہے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری سے، اور وہ ایک طریق سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس کے بھی لفظ ہیں فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، آ کر فرمایا کہ وہ اللہ پاک پھر ہمارا حال دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا، واہ واہ واہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ بات کہ اللہ ہمارا حال دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا، میں نے سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ ولا مرتین ولا ثلاثا، میں نے صرف ایک بار نہیں سنی، دو بار نہیں سنی، تین بار نہیں سنی، میں نے خدا جانے کتنی بار آقا کی زبان اقدس سے یہ بات سنی ہے۔
اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم میں نے اپنی اسلام کی پوری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی اور ایسی حدیث نہیں سنی جس حدیث سے مجھے محبت ہو کہ اللہ ہمارا حال دیکھ کر ہنسے گا مسکرائے گا، اے عاشق نے مبہوت بہن کچھ سجدے وچ پیا ان کا آنا تا کچھ خبر نہ رہی، آج سجدہ کرے قیام کرے، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کرے، کس نو جلوہ کرا دینا، کس نو مکھڑا بکھا دینا، ہر کوئی عالم مستی وچ پیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ سعید بن المسیب یہ تابعی ہیں، تو سعید بن مسیب کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپس، تو جب ملاقات کے بعد جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید بن مسیب اچھا انشاءاللہ جنت کے بازار میں پھر ملاقات ہوگی۔ فرمایا جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے پوچھا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں، وہاں بازار عشق الہی ہوگا، بازار ہے جنت میں عشق الہی کا۔ فرمایا ہر جمعے کو وہ بازار لگے گا، مارکیٹیں لگتی ہیں نا کئی، سنڈے مارکیٹ، فرائیڈے مارکیٹ، سیٹرڈے مارکیٹ پوری دنیا میں لگتی ہیں۔ فرمایا ہر جمعے کو بازار کھلے گا، عشق الہی کا سودا بکے گا۔ فیزورون ربہم، اور ہر جمعے کے جمعے لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اس کا عرش ان پر ظاہر ہو جائے گا، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کو چن لیا جائے گا، اس باغ میں عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ کی کرسی ظاہر ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ پھر ان کے لیے فتودع لہم منابر من نور، عاشقوں کے لیے، دیدار کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر رکھ دیے جائیں گے، وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ، اور کئیوں کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، کئیوں کے ممبر یعنی صوفے زبرجد کے ہوں گے، کئیوں کے صوفے سونے کے ہوں گے، کئیوں کے چاندی کے ہوں گے، کئیوں کی کرسیاں ہوں گی، ہر کوئی اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جو حقدار ہے دیدار الہی کا بیٹھ جائے گا۔ تو فَيَقُولُ، وہ پھر اللہ کو عرض کریں گے مولا آپ دیدار کرا، پھر آگے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اللہ کا دیدار ہوگا، پردے اٹھیں گے، پھر ہر کوئی نور سے روشن ہو جائے گا۔ جب پلٹ کے واپس آئیں گے جنت میں، اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، گھروں میں، بیویوں کے پاس، وہ کہیں گے جب گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، آپ کے چہروں پر اتنا حسن، اتنا نور، اتنی چمک دمک نہیں تھی، اب پلٹ کے آئے ہو تو تمہارے چہروں کا حال ہی کچھ اور ہے، کپڑوں کا حال ہی کچھ اور ہے۔ فَيَقُولُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارِ، آج ہم اپنے مولا کی مجلس میں بیٹھ کے آئے ہیں، سونے رب کو بیٹھے آئے ہیں، اودے نال گلاں کیتیاں نے، اودہ مکھڑا تکیا ہے، اس کا نور چڑھ گیا ہے ہمارے اوپر، ہمارے چہرے روشن ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک جب اپنا دیدار کرائے گا بڑے بلند مقام پر بیٹھے ہوں گے، فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، عاشقوں کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے ملے گا، بے تکلفی ہوگی، ہنس رہا ہوگا رب، معلوم نہیں اس کا مسکرانا کیسے ہوگا، اس کا ہنسنا کیسے ہوگا، اس کی مسکراہٹ کیسے ہوگی۔ ایک طرف انبیاء بیٹھے ہوں گے، کہیں صدیقین بیٹھے ہوں گے، کہیں شہداء اور اولیاء بیٹھے ہوں گے، کہیں صالحین بیٹھے ہوں گے، یہ سب عاشقین اللہ کے حضور بیٹھے ہوں گے۔ ان سب سے اللہ پوچھے گا، بار بار حدیث میں آ رہا ہے، بار بار حدیث میں آ رہا ہے، پوچھے گا اللہ پاک، یقول لهم سلونی، مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگ لو، اللہ پاک پوچھیں گے۔ وہ اپنی زبان حال سے جواب دیں گے، زبان حال سے، شکر پروردگار ہے تیرا، تیری بخشش ہی خلد میں لائی۔ یہ مضمون ہے حدیث پاک کا، ایک آزاد نظم کی شکل میں زبان حال میں بتا رہا ہوں۔ آنکھ خیرہ ہے دیکھ کر جلوے، حسن کا بے بہاں خزینہ ہے، نعمتوں کی بہار ہے ہر سو، تیری حوروں کی خیر ہو مولا، تیری حوروں کی خیر ہو مولا،
تیرے غلماں کی خیر ہو مولا، عشق والوں کی عرض بھی سن لے، ہم تو طالب ہیں تیرے مکھڑے کے، تیرے دیدار تیرے جلوے کے، ہم تیری دید کے پیاسے ہیں، ہم تو یہاں تجھ کو تکنے آئے ہیں، عاشقوں کی بس ایک جنت ہے، میرے مولا وہ تیری صورت ہے۔ پوچھیں گے سلونی، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ جواب دیں گے باری تعالیٰ عشق والوں کی عرض بھی سن لے، ہم تو طالب ہیں تیرے مکھڑے کے، تیرے دیدار تیرے جلوے کے، ہم تیری دید کے پیاسے ہیں، ہم تو یہاں تجھ کو تکنے آئے ہیں، عاشقوں کی بس ایک جنت ہے، میرے مولا وہ تیری صورت ہے۔ یہ جواب دیں گے۔ اللہ پھر فرمائے گا سلونی، مانگ لو مانگ لو، وہ پھر یہ جواب دیں۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَيُفْتَى لَهُمْ بِقَدْرِ إِشْرَاكِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، پھر کھول دیا جائے گا ان پر منظر، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور جمعہ کے دن اس مجلس میں ہر کسی کے حال اور استطاعت کے مطابق جلوہ کرایا جائے گا، اور وہ کچھ دکھایا جائے گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، وہ سنایا جائے گا جو کسی کان نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اور وہ کچھ محسوس کرایا جائے گا جس کا خیال کبھی کسی کے دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ حضرت انس نے اس کو روایت کیا، عثمان بن عمیر نے روایت کیا، امام شافعی نے مسند میں، عبداللہ بن امام احمد نے السنہ میں، ابو صالح نے، زبیر بن عدی نے، علی بن الحکم البنانی نے، عبد الملک بن عمیر نے، یزید الرقاشی نے، الغرض بہت سے تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین وہ کرتے آئے ہیں۔ اس کی روایت تسلسل کے ساتھ اس سوال کا جواب کہ جب وہ پوچھا گا باری تعالیٰ سلونی فَيَقُولُونَ أَرِنَا وَجْهَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ نَنظُرْ إِلَيْكَ، بس اور کچھ نہیں مانگ دے، اپنا مکھڑا دکھا۔ عاشق وَيَكْشِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِلْكَ الْحُجُبَ، پھر اللہ پاک سب پردے اٹھا دیں گے، وَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کے حسن یہ ہے وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، وہ ان کو تکتا رہے گا۔ اس منظر کو کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ایک بار دیدار کی مجلس ملے گی، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہفتے میں 2 بار دیدار کی مجلس ملے گی، 2 بار ہفتے میں دیدار ہوگا۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز دیدار ہوگا، ہر روز۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز صبح و شام دیدار ہوگا، اور آپ سن چکے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں اذن عام ہوگا جب جی چاہے آ کے مولا کا دیدار کر لیں، اس کے حضور، اس کی مجلس میں بیٹھ لیں۔ یہ حدیث و رؤیا جو ہیں یہ سب حدیث مشہورہ ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور دیگر بہت ساری کتب سے میں اب حوالے دیتا چلا آیا ہوں، سارے کثرت کے ساتھ، الگ الگ مضامین ہیں سب کے۔ آخری بات جو کہنے والی ہے، امام عبد الوہاب شعرانی نے القواعد الکشفیہ میں لکھا ہے کہ وہ دیدار کریں گے کس آنکھ سے، لذت کس طرح محسوس ہوگی اس دیدار کی، کیفیت اس لذت کی کیا ہوگی۔ تو عرفاء نے بیان کیا بعضوں کو رب کے دیدار کے وقت جو لذت ملے گی وہ لذت عقلیہ ہوگی، یہ دنیا کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بعضوں کی لذت نفسیہ ہوگی، بعضوں کی لذت حسیہ ہوگی، بعضوں کی لذت خیالیہ ہوگی، بعضوں کی لذت مکیفہ ہوگی، بعضوں کی لذت ایسی ہوگی جس کی کیف آگے منتقل بھی کیا جا سکے، اور بعضوں کی لذت ایسی ہے جس کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعضوں عرفاء سے پوچھا، شیخ تقی الدین بن ابی المنصور نے اپنے عقیدہ سے بیان کیا، کسی نے پوچھا کیا انہی سر کی آنکھوں سے ہی دیدار ہوگا یا کوئی اور شے ہوگی؟ اور بھی انہوں نے جواب دیا عقائد اہل سنت کے باب میں کہ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ سر سے پاؤں تک ان کا پورا جسمی آنکھ بنا دیا جائے گا۔
تو صرف ان آنکھوں سے دیدار نہیں کریں گے، وہ جنت میں جدھر جائیں گے سارا جسم اللہ کے مکھڑے کو تکتا رہے گا، ہر طرف سے دیدار کریں گے۔ اس کی میں دلیل سمجھا دوں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، نمازیوں کو، کہ میں تم رکوع و سجود کرتے ہو میرے پیچھے، میں تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ متفق علیہ حدیث، درجن کے قریب بار روایت ہوئی ہے بخاری مسلم کہ میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کا دیکھنا پیچھے سے بھی اسی طرح ہے جیسے آگے کا۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بڑی لطیف بات کی کہ ایسے عارف اور عاشق بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے آقا علیہ السلام کی اس فیض کے نتیجے میں پورا جسم مانند چشم بنا دیتا ہے۔ تو جنت میں تو یہ ہوں گے ہی خوارق، تو کئی عاشقوں کے پورے جسم کو اللہ پاک آنکھ کی مانند بنا دے گا، جدھر بھی جائیں گے مولا کا دیدار ہوتا رہے گا، جدھر جائیں گے اللہ کے دیدار کی مستی رہے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو وسوسوں سے خالی کر دیں، ریا سے خالی کر دیں، عجب اور کبر سے خالی کر دیں، حرص و ہوس سے خالی کر دیں، پھر اخلاص اور صدق سے بھر لیں، پھر اللہ کی رضا طلبی کو مقصود حیات بنا لیں، پھر عشق اور محبت کی شمع جلائیں۔ اس عشق کا آغاز کیسے ہو اور پروان کیسے چڑھے، یہ محبت پیدا کیسے ہو سکتی ہے، اس سفر کی ابتدا کیسے ہو اور یہ محبت پروان کیسے چڑھے، ایک رات کا اگر اللہ کو منظور ہوا کل یا پرسوں یہ مضمون ہوگا تاکہ اس کا طریقہ بھی سمجھاؤں۔ مگر یہ حرص و ہوس سے نکلیں، عجب سے نکلیں، نفس سے باہر نکلیں، نفس سے نکلیں۔ جب تک نفس میں ہیں، نفسانیت میں ہیں اور نفسیت میں ہیں، اس وقت تک دل سے پردے نہیں اٹھیں گے۔ جب عشق کی شمع روشن کریں گے اور اللہ کی صرف طلب اور اس کی رضا جوئی رہ جائے گی، پھر اللہ اسی زندگی میں دل میں ایک آنکھ کھول دے گا، اس میں اپنا انس ڈالے گا، اپنی محبت کی راحت ڈالے گا، اپنی مناجات کی حلاوت ڈالے گا، آپ کے دل کا ایک روحانی تعلق اپنی بارگاہ سے قائم کر لے گا۔ جب آپ اس کے حضور بیٹھیں گے لذت پائیں گے، اس کا ذکر کریں گے حلاوت پائیں گے، اس کو سجدے کریں گے، مناجات کریں گے، سرور اور کیف پائیں گے۔ جب یہ کیف پانا شروع ہو جائے تو سمجھیں دل کی ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے، دل کی ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی رات سب کو اس قابل کر دے، ہم سب کی آنکھوں کو، سب کے دلوں کو، کہ اللہ کے دیدار کے قابل بن سکیں اور اس زندگی میں اللہ کو راضی کر سکیں، اور شرمساری سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔